لیکن ایک بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جب ایڈوانس FSC شروع کی، جو ٹیچنگ میتھڈالوجی یہاں ڈسپلے کی گئی تو للہ اس پہ ہم نے 100% اس کو ایگزیکیوٹ کیا. پوری جو فیکلٹی ہے، اس کے جو کوآرڈینیٹرز ہیں، جو ریسورس پرسنز ہیں، جو اساتذہ کرام تھے، انہوں نے انتہائی محنت سے پڑھایا. اور پھر وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو 2022 کے جو رزلٹس 2023 میں آئے وہ الحمدللہ مثالی رزلٹس ہیں. اس کو میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو فیکلٹی ٹیچرز تھے، ساتھ میں جو دیگر ہمارے ٹیچرز ہیں جو ٹیچنگ نہیں کرتے لیکن وہ بوسٹ کرتے ہیں. یعنی اس سے کیا ہوتا ہے، یعنی ہم آپٹیمزم کی طرف جاتے ہیں. تو وہ ان ٹیچرز کا بھی رول ہے جو اس کا حصہ نہیں ہوتے لیکن وہ پل پل پہ اسٹیک ہولڈر کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑی ہی وہ بھی اسسٹنس دیتے ہیں. ہر مرحلے پہ جب کہیں کوئی کریٹیکل اسٹیج آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، بیک بون کی طرح ہمیں اسٹرینتھن کرتے ہیں. تو یہ ہماری جو اچیومنٹس ہوئی ہے 2022 کی جو ایڈوانس FSC کی کلاس شروع کی، اس کا جو رزلٹس ہے 2023 میں، تو اس پہ جو سچ کہتا ہوں مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمارا کانفیڈنس اور بڑھا، اور پیرنٹس کا بھی یقیناً بڑا ہوگا. پبلک کا ٹرسٹ بھی کیا ہوگا کہ بحال ہو چکا ہے. تو یہ اس سال ہم کیا کر رہے ہیں کہ میل یعنی بوائز ماڈل سیکشن کے ساتھ ساتھ بوائز ماڈل کلاس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، گرلز ماڈل کلاس کا اجرا کر رہے ہیں. ہم بعض وقت بچے کو پراپرلی جو میتھڈ ہے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ بچے کو اس اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے بچہ بھاگ جاتا ہے. پھر بعض وقت پیرنٹس سے بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے، اور پیرنٹس اگر بچہ غلطی کرتا ہے، بچہ نمبر کم لیتا ہے، بچہ کہیں پہ کوئی کسی بھی وجہ سے غلطی کر جاتا ہے تو پیرنٹس جو ہے وہ غصہ کرنے لگتے ہیں یا اس کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں. اور میرا یقین یہ ہے کہ بچے کے ساتھ جب بھی آپ سختی سے پیش آئیں گے، غصہ کریں گے، تو وہ کبھی بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. پیرنٹس سے میری یہی گزارش ہے کہ بچے کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں، انوالو کریں، اور ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے وہ جو پورے پنچ میں بہترین رزلٹ ہے وہ ویسے نہیں ہے. اس پہ ایک چیز نہیں سب مس کر کے چوتھی مثالیں ہیں. یہ حسنین جو ہے یہ میٹرک میں 994 نمبر لے کے آیا. آج میں دعویٰ کرتا ہوں کہ فرسٹ ایئر میں اس کے 459 نمبر ہیں. پورے پونچھ میں سے کوئی بچہ آپ ڈھونڈ کے لائیں جس نے میٹرک میں 994 نمبر لیے تھے، فرسٹ ایئر میں اس کے نمبر 559 نہیں ہوں گے. ہم یہ اوپن دعویٰ کرتے ہیں. یہاں پہ میرے پاس مثال ہے یہ احتشام عابد کی. احتشام عابد میٹرک میں 919 نمبر لے کے آیا تھا اور فرسٹ ایئر میں اس نے نمبر لیے ہیں 450 تک نمبر لیے ہیں. میں آپ کے سامنے چیلنج کرتا ہوں، اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بچہ ایون کہ بچی بھی کوئی ایسی مثال ہے تو ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. تو اوپن ہے یہ چیز. اس کے علاوہ آخری بات کہہ کے میں اصغر صادق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم بالکل یہ نہیں کہتے آپ یہاں پہ آئیں گے تو ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ آج ہی ایڈمیشن کروائیں. ہم کہیں گے 25 تاریخ سے 25 اپریل سے ہماری انشاءاللہ جو پری FSC کی کلاس ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے. بچے آئیں گے، ہم کہیں گے کہ بچوں کو کلاسوں میں بھیجیں، 15 دن تک کے لیے بچے آبزرو کریں، ہماری جو میتھڈالوجی ہے اس کو آبزرو کریں. اس کے بعد ہم آپ کو کہیں گے 15 مئی کو کہیں گے آپ کو کہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں ہماری ٹیچنگ کا جو میتھڈ ہے وہ اچھا ہے، ٹیچر اچھے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو اچھا پڑھائیں گے تو پھر آپ آئیں، باقاعدہ ایڈمیشن کروائیں تاکہ یہ کلاس کنٹینیو ہو سکے.
تو ہم آپ کو پہلے دن جو ہے ایڈمیشن فی کی سلپ بالکل بھی نہیں تھمائیں گے. تو اس کے علاوہ آپ کے پاس 25 اپریل سے یہ جو کلاس شروع ہو رہی ہے اس میں آپ آئیں تاکہ آپ دیکھ سکیں آج کی جو نشست جب یہ ختم ہوگی تو آپ جو بچے باہر سے مہمان تشریف لائے ہیں، پیرنٹس آئے ہیں، وہ یہاں پہ کالج وزٹ کریں، مختلف لیبس کا وزٹ کریں تاکہ آپ کو اطمینان ہو سکے. سر ہم نے بہت ڈیٹیل اسٹڈی کے ساتھ کیلکولیشنز کی ہیں اور وہ کیلکولیشنز یہ کہ ہماری کیلکولیشن یہ ہے سر کہ جو جاری صورتحال ہم کسی اسٹوڈنٹ کو اس کو ڈسکریج نہیں کریں گے، اس کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے، لیکن یاد رکھیں کہ آئنسٹائن دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان تھا، فزکس کا، جرمن تھا اور یہودی تھا. وہ میٹرک میں 3rd وینر تھا. اس کو آگے ایف ایس سی میں کالج میں داخلہ نہیں ملا، جیسے تیسے اس کو داخلہ مل گیا کہیں کسی کالج میں اور بعد میں وہ بہت پڑھا اور دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان تھا. اس لیے کوئی اسٹوڈنٹ 3rd وینر لے کر آیا ہے، کم نمبر لے کر آیا ہے، ہم اس کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے، لیکن ہم اس کو ایسے ایوینیوز، ایسی ڈائریکشن ضرور دینا چاہتے ہیں کہ وہ کدھر سے کون سی ڈائریکشن اختیار کرے جہاں جا کر وہ پرفارم کر سکے. ڈاکٹر عبد القدیر خان کا سبجیکٹ جو پاکستان کا سائنسدان تھا، اس کا سبجیکٹ نیوکلیئر فزکس نہیں تھا. سر ڈاکٹر صاحب میٹالرجی تھا، میٹالرجی وہ نیوکلیئر فزکس نہیں تھا، لیکن بہرحال اس نے پرفارم جا کر کہاں کیا نیوکلیئر فزکس میں. ٹھیک ہے، اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کرنٹ سچویشن میں آپ کے جو 70% اینڈ ابو والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سائنس مضامین میں آ جانا چاہیے. 70% پلس ان کو سائنس مضامین، گرلز 70% پلس کے ساتھ ان کو سائنس مضامین میں آنا چاہیے اور بوائز کو بھی سائنس میں آنا چاہیے. لیکن 70% پلس والی جو لڑکیاں ہیں ان کو آپشن ہے کہ وہ میڈیکل میں جائیں اور جنرل سائنس گروپ یعنی کمپیوٹر سیکشن میں جائیں یا انجینئرنگ میں جائیں. 80% پلس والی لڑکیوں کو ہر صورت میں میڈیکل سائنس ٹائم پہ آ جانا چاہیے. 80% پلس جس لڑکی نے مارکس لیے اس کو میڈیکل میں آ جانا چاہیے اور میڈیکل میں وہ انتہائی جو کرنٹ جاری صورتحال ہے شہر کی، ملک کی، کمپٹیشن، مارکس، ڈاکٹر کا کریز، اس میں وہ نکل جائے گی، اس میں وہ لیڈ کرے گی. اور بہت کم ہوتا ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں کہیں اس میں پرفارم نہ کریں، لڑکیاں اس میں پرفارم کرتی ہیں. لیکن یہی جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ جو بوائز ہیں، بوائز کے لیے میں نے لکھا ہے کہ 80% پلس والے میڈیکل میں 70% اور 80% کے درمیان والے سائنس میں آئیں، لیکن وہ انجینئرنگ کا انتخاب کریں یا کمپیوٹر سائنس کا انتخاب کریں. ان کے لیے 70 to 80% میں ان کے لیے موجودیت نہیں بنتی کہ وہ میڈیکل میں آئیں، کیونکہ میڈیکل ہمارے یہاں بالخصوص ڈسٹرکٹ پونچھ کے اندر اس کا کمپٹیشن انتہائی سخت ہے، بہت زیادہ ہے. اور 60 to 70%